الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار اور قرآن کریم کے عالی شان پیغام سے آگاہی کے لیے دیکھیے پروگرام گلدستہ قرآن۔ آج رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمیر الحق۔ آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن پاک کے مضامین اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا کسی حد تک احاطہ کر سکیں۔ یہ مہینہ جو ہے بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص طور پہ قرآن پاک کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور اس میں ہدایت ہے اور واضح آیات ہیں لوگوں کے لیے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی رونقوں میں قرآن پاک کا بڑا دخل ہے۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اپنے طور پہ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، دروس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی ایک کاوش کی ہے کہ قرآن پاک کے ہر سپارے کے حوالے سے جو اہم مضامین ہوں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی، اور اس پیغام کی معرفت اور قرآن پاک کے علوم اور معارف کو سمجھ کے، ان کو جان کے، اور ان کو صحیح طور پہ ان کو سیکھ کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں سب سے پہلے سپارے سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ ترتیب وار پھر ہر رمضان المبارک جیسے جیسے آگے بڑھے گا روزانہ ہم ایک سپارہ جو ہے اس کے جو بہت اہم نکات ہیں، اور کچھ جو یہ تو قرآن پاک ایسا سمندر ہے علوم اور معارف کا کہ اس کے ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات موجود ہیں، علم کے خزانے موجود ہیں جن کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چند جو ضروری احکام ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہ ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سب سے پہلے صورت ہے صورت الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، یعنی اس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الکتاب بھی فرمایا ہے، سبع مثانی بھی فرمایا ہے، اور ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم صورت فی القرآن، یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظیم صورت ہے، اور اس کے حوالے سے یہ مکہ میں نازل ہوئی ابتدائی دور میں، اور بعض معتبر روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو مکمل صورت مکہ میں نازل ہوئی یہ تھی صورت اقرا جو ہے، سورۃ القلم، اس کی بعض آیات نازل ہوئیں، سورۃ مزمل کی بعض آیات ابتدائی آیات نازل ہوئیں، سورۃ المدثر کی بعض ابتدائی آیات نازل ہوئیں، لیکن مکمل صورت جو نازل ہوئی مکی دور کے ابتدا میں وہ یہ تھی۔ تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، بنانے والا، چلانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، اور جس کا حکم چلتا ہے۔ تو تمام تعریفوں کا حقدار بھی وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور ان کے اوپر قادر ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ دنیا میں اس کا رحم ہر ایک مخلوق کے ساتھ ہے، اور قیامت والے دن اس کا رحم اس پہ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوگا۔ جو قیامت والے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے، جس دن کوئی بادشاہت کا اور بڑا ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ دنیا میں بعض لوگ اپنے علم کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی بادشاہت کی وجہ سے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اور رعونت کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، لیکن اس دن آواز لگائی جائے گی لمن الملک اليوم، تو جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، کہ بادشاہت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے، جو بڑا زبردست ہے، بڑا غلبے والا ہے، طاقت والا ہے۔ تو قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا کے
ہمیں تلقین کی کہ تم نے اپنا عقیدہ کس طرح دہرانا ہے، تم نے اپنے ایمان کا اور اپنے اقرار کا اور اپنی عبدیت کا اعادہ اور بار بار کس طرح کرنا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو، اس صورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی جو ہے تازگی چاہتا ہے اس آیت سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کے لیے عربی کی زبان میں ہونا چاہیے تھا نعبدک و نستعینک، بلکہ جو اس میں شروع میں آئی ہے ضمیر نصب منفصل، اس سے مراد ہوتی ہے تخصیص ہو جائے کسی چیز کی، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور چونکہ عبادت کی عام طور پہ مروجہ شکلوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے، یعنی باقی مذاہب میں عبادت کی جو بڑی شکل ہے وہ دعا کرتے ہیں لوگ اپنے اپنے جن کو مزعومہ معبود جن کو سمجھتے ہیں معبود باطلہ جو ہیں ان سے دعا کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس چیز کی جو ہے وضاحت کر دی کہ استعانہ جو ہے، مدد کا مانگنا جو ہے، غیبی مدد کا مانگنا اور رب سمجھ کے اور مالک سمجھ کے مدد کا مانگنا اور ظاہری اسباب کے خلاف مدد کا مانگنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس کے لیے نہ کسی نبی کو پکارا جا سکتا ہے، نہ کسی ولی کو، اور نہ کسی اور مخلوق کو. تو ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اسی سے مدد مانگنی ہے. اور پھر سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی بات جو اللہ سے رہنمائی جو مانگنی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے راستے کے اوپر چلا، جس راستے پہ چل کے، جس منہج پہ چل کے، جس فکر کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ، جن اعمال کے ساتھ چل کے ہم تیری رضا کو حاصل کر لیں گے. پھر اس کی وضاحت اللہ نے خود ہی کر دی کہ وہ کون سا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن کے اوپر تو نے اپنا انعام فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا انعام کن کے اوپر تھا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا. اور وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کاربند تھے، اللہ کے سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے شدید محبت کرنے والے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے. اور اس میں سب سے زیادہ انبیاء اور رسل ہیں، ان میں سب سے افضل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح شہداء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی جانوں کو، جن کے خون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیا. پھر صدیقین ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، اور صدیقین کا درجہ دوسرا ہے. پھر شہداء ہیں، پھر عام نیک لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں اللہ کے نیک بندوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر جو ہے وہ اتباع کے طور پہ آیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ توحید کے بعد ان کا ذکر کیا ہے تو کوئی گویا اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں یہ اس میں شریک ہیں، بلکہ حق کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور تصرف فی الکون کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا کہی ہے، کرنے کی تلقین کی ہے کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ جن کے اوپر تو غضبناک ہے، جن سے تو ناراض ہے، ان کے راستے سے ہمیں بچا لینا، اور جو لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے ہمیں بچا لینا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کیفیت کے ساتھ، اس سمجھ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، معانی و مفاہیم کے استحضار کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ بڑا مالدار شخص تھا. تو اس نے اپنے بھتیجے کو اس غرض سے قتل کر دیا کہ اس کو جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے، اور اس کی لاش کو جا کے کسی اور بندے کے گھر کے دروازے کے آگے ڈال دیا، اور تاکہ یہ تاثر ملے کہ قتل کرنے والا وہ صاحب البیت ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت جو ہے اس میت کے ساتھ لگاؤ تو یہ اٹھ کھڑا ہوگا، زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. پھر اس کا واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اس گائے کے حوالے سے ہیلے بہانے کیے اور سوالات پہ سوالات کرتے چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ گائے جو ہے اس کا ذبح کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا اور وہ سوالات کر کے پھنس گئے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان سب کو جو سوچتے تھے کہ شاید مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے مشکل ہوگا، کس طرح وہ گوشت لگاتے گئے اور وہ بندہ اٹھ گیا اور اس نے جو ہے نشاندہی کر دی. تو اس پس منظر میں سورت کا نام جو ہے سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. اور مدنی سورت ہے، مدنی دور کے شروع کے دنوں میں نازل ہوئی، اور کچھ آیات اس میں جو ہیں
آخری آیات جو اس کی بالکل ہیں وہ مکی دور کی ہیں، اور کچھ آیات اس میں آخری بالکل آخری مدنی دور کی بھی ہیں جس میں سود کی حرمت ہے کیونکہ وہ بالکل آخر میں آئی تھی. تو اس کا ہم انشاءاللہ خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اہم چیزیں ہیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، الف لام میم. اس میں ایک طرح کی تحدی ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا اہل زبان سمجھتے تھے کہ دیکھو انہی حروف کے ساتھ یہ کتاب ایسی نازل کی گئی ہے جس طرح کی کتاب لانے سے تم لوگ عاجز ہو، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ ایک عجیب اللہ کا مزاج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ اس نے کتاب اپنی جو ہے اس دعوے کے ساتھ شروع کی ہے کہ اس کے اندر نہ تمہیں کوئی تضاد ملے گا، نہ اس کی بات میں تمہیں کوئی جو ہے خلل نظر آئے گا، نہ کوئی اس کی بات جو ہے خلاف واقعہ ہوگی، اور نہ تم اس جیسی کتاب لا سکو گے. تو یہ اللہ کی شان ہے، وہی اس طرح شروع کر سکتا ہے. اور یہ رہنمائی ان لوگوں کو دے گی، ہدایت اس میں ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی جو ہدایت لینا چاہے گا اس کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، جو ہدایت لینے کے اصولوں کے اوپر پورا آئے گا، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے سامنے پیش کر دے گا، اور جن اصولوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، تو ان کی ہی تشریحات کے ساتھ اور ان کے بتائے ہوئے طریقے، اور انہوں نے اس کتاب کو کیسے سمجھا، کیسے سمجھایا، کیسے اس پہ عمل کیا، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے ہدایت کا طالب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اس کو ضرور ہدایت دے گی. پھر متقین لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف آگے کی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس رزق ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز اور صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا اس کے اندر ذکر ہے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام قرآن پاک میں بارہا زکوٰۃ کا، نماز کا حکم عطا فرمایا ہے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ اس سے پہلے، بلکہ اس کتاب کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا تھا جن کے ذمے تھا کہ وہ اس کتاب کی تشریح و توضیح کریں اور اس پہ عمل کر کے دکھائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پہ تفصیل سے کام لیا، بعض میں اجمال سے کام لیا، لیکن دین کا پیغام مکمل طور پہ اس امت تک پہنچ گیا. اور وہ لوگ جو اس سے پہلے آپ کے اوپر جو نازل ہوئی ہے کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کے اندر 3 گروہوں کا ذکر کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ ہے انسانوں کا، اس میں لوگ 3 گروہوں میں ہی بٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فلاح پانے والے ہیں، ایمان والے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں سیدھا انکار کرتے ہیں اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، آخرت کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں، کیا وعدے ہیں، زندگی گزارنے کے کیا تقاضے ہیں، بنانے والے نے ہمیں کیوں بنایا ہے اور یہ نظام سارا کیوں چلایا ہے. جو اس سے بالکل اعراض کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے جن کو جستجو ہی نہیں. اور تیسرے گروہ وہ ہے جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا، تو وہ منافقین کا طبقہ ہے. تو تینوں طبقات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، لیکن منافقین چونکہ خطرے میں ہیں اور اس لیے ان کی بات ذرا تفصیل سے کی کہ ان کے اندر کیا مرض ہیں. پھر منافق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے کہ جو واقعی دل سے ایمان نہیں لاتے اور صرف ظاہر کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی کہ ایمان تو لاتے ہیں، مسلمان تو ہوتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور دین کو مانتے تو ہیں برحق، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کی اتباع کی وجہ سے ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ان کے اعمال میں، ان کے دلوں کے اندر، ان کی روزمرہ زندگی کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. تو نفاق عملی والے جو لوگ ہیں وہ آخرت میں ہوں گے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی، لیکن کمزور ایمان والے گناہ گار مسلمانوں میں ان کا شمار ہوگا. لیکن نفاق اعتقادی والے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو ہے وہ صرف ظاہر کرتے ہیں دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے، اور دل میں ایمان نہیں لاتے، یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ان کا دل تسلیم نہیں کرتا، لیکن معاشرے کی سختیوں سے یا کسی بھی وجہ سے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے. تو ایسے جو لوگ ہیں وہ خطرے میں ہیں، اور ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ ایسے لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے اور صرف وہ ظاہر کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے یا کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے، تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں وہ لوگ ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے اندر یہ دھوکہ دینے کی صفت ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بغض رکھتے ہیں، اور اسی طرح زمین میں فساد مچاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. اور ان لوگوں نے بہت برا سودا کیا
کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کر کے آگے انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے سب پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا, اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس کی اطاعت فرمانبرداری کر کے ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لو. اور پھر اللہ اپنی نعمتوں کا گنوا رہے ہیں کہ اسی نے تمہارے نیچے زمین کو بچھایا اور آسمان کو اس نے اوپر تان دیا, اور آسمان سے تمہارے اوپر جو ہے بارش کو برساتا ہے, اور پھلوں کو نکالا, تمہارے لیے رزق بنا دیا, اور پھر تم اس کے جو ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جو خود اس کی مخلوق ہیں ان کو تم اللہ کا درجہ دیتے ہو یا اللہ کا شریک بناتے ہو. کتنی بری بات. اور اگر پھر آگے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ابتداءً, یہ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا کہ تم اگر اس بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لا کے دکھا دو. اب کچھ لوگ جو ہے بہت فضول قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, جی فلاں شاعر کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں ویسا کلام بنا دو, ویسا لکھ لو. تو کہ قرآن کس اعتبار سے یہ جو معجز ہے, یعنی اس طرح کی کتاب جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تاریخ کو اس کے حاضر کے ساتھ جوڑا ہے, اور پچھلی قوموں کی جو فلاح ہے اور جو ان کی کامیابی ہے یا ان کی خسارہ جو ہے اس کو اس عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے جس عقیدے کی طرف اس قرآن میں بلایا جا رہا ہے, اور جس کے اندر تمام کے تمام علوم کا خزانہ ہے, اور جو ایسی کتاب ہے جس کی زبان ایسی ہے, جس کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے, جس کا ردم ایسا ہے, جس کا ترنم ایسا ہے کہ عرب جو ہے تھے, اہل زبان تھے, شعراء تھے, اس کے باوجود وہ یعنی حیران ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے. اور پھر اس کے اندر وہ علوم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جس کا ان لوگوں کے پاس بھی کوئی جوڑ نہیں تھا, کوئی توڑ نہیں تھا, اور زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آیات اور اس کے جو علوم ہیں وہ ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کی ہیں وہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ایک کے بعد ایک جو ہے گنجل جو ہے وہ کھلتا اور سلجھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تو چیلنج کے طور پہ سامنے رکھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام لے آؤ جو لوگوں کو اس سے بہتر رہنمائی دے سکے, یا لوگوں کی نفسیات کی جو ہے اس کے مطابق زیادہ بہتر طریقے سے وعد اور وعید کے ذریعے ترغیب و ترہیب کے ذریعے اور لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف اور خیر کی طرف اس سے بہتر طریقے سے بلا سکے, یا ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کا کوئی لائحہ عمل, کوئی دستور, کوئی جو ہے طریقہ کار وہ دے سکے جس کا کوئی جو ایک جواب آج تک نہیں پیش کیا جا سکا. اور اس کے سامنے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے یہ دین پھیل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دین کے نام لیواؤں کو بھی اس دین کے ساتھ جڑنے کی اور قرآن پاک سے رہنمائی لینے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں, یعنی ادھر رشتہ داریاں مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, یہی لوگ خسارے والے ہیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام اور انسانیت کی تخلیق اور ابتدا کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں تو آگے سے انہوں نے سوال جواب کیے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اسماء سکھایا اور فرشتوں سے کہا کہ تم یہ باتیں بتاؤ, جو علم میں نے اس کو دینا ہے, جو صلاحیتیں اس ابن آدم میں رکھنی ہیں, آدم علیہ السلام کو جو دینی ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے تیری ذات, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اور پھر وہ سارا سلسلہ چلا, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے انکار کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ڈالا اور وہاں پہ اس نے آ کے بہکایا اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب تم سارے یہاں سے چلے جاؤ, میری طرف سے رہنمائی پہنچے گی, تو جو اس رہنمائی کو فالو کر کے آ جائے گا تو قیامت والے دن نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اپنے مستقبل کا, نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. تو یہ وہ سلسلہ ہے انبیاء کا جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء. روایت میں جو آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہے, 25 کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. یعنی یمن اور شام کے راستوں میں جو علاقے پڑتے تھے وہاں کے واقعات, چونکہ ان لوگوں نے سفر کرتے تھے, تجارتی سفر کرتے تھے مکہ والے, تو وہاں لوگ کے واقعات کے, قوموں کے, انبیاء کے قصے انہوں نے سن رکھے تھے, تو ان کو ان کی مطلب یادداشت کے اعتبار سے یا ان کی تاریخ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہی انبیاء کے جو ہے وہ ذکر فرمایا قرآن پاک میں.
اور ان کی دعوت کیا تھی اور ان کی قوموں میں کامیاب کون لوگ ہوئے, ناکام کون لوگ ہوئے, اس کا سارا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سلسلے کو مکمل فرمایا نبیوں کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ اشکال کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ جی اس کے بعد 1400 سال ہو گئے ہیں, انسان بھی آ رہے ہیں, گمراہی کے اسباب بھی ہیں, تو انبیاء کا سلسلہ جو ختم ہو گیا اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا, کہ ایسی شریعت دے دی جو قیامت تک کے لیے کافی بھی ہے, مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے, اور جو چاہتے ہیں دین کی جو خوبصورت ترین صورت اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے انسانوں کو, وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی اس دین کو محفوظ کر دیا, اور اس کے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا, اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی. اور یہ پھر حق و باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے کہ جو بھی اس سے ڈیویٹ کرے گا, اس کی تعلیمات سے ہٹے گا, تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے فرقان کی حیثیت سے موجود ہے, جو حق اور باطل میں تمیز کر دے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم فرما دیا, ان کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا. اب آج کے زمانے کے لیے یا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے میں اور آپ جو ہیں وہ رول ماڈل نہیں ہیں. ہم سب کے لیے جو نمونہ ہے, جو رول ماڈل ہے, جو قدوہ ہے, جو اسوہ حسنہ ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہے. اور ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, اور ہر کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. ان کی نبوت کو کمال عطا فرما دیا, ان کے عقائد کو, ان کی عبادات کو, ان کی دعاؤں کو, ان کے اخلاق کو, ان کی معاشرت کو, ان کی سیاست کو, ان کی معیشت کو, ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل بنا دیا. اور اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس زمانے کے مسلمان جو ہیں وہ نمونہ نہیں ہیں, ان کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا, اور وہ اب رول ماڈل ہیں. تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دین کو مکمل کر دیا, اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس کو مثال بنا دیا. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر فرمائیں, اور انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو اب گمراہیوں میں پڑ گئے ہو, تم لوگوں نے اپنے دین میں جو تحریف کر لی ہے اس کو سمجھ لو اور اس سے باز آ جاؤ, اور اس نبی جس کی بشارت تمہارے اپنے انبیاء نے دی تھی اور جن کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ تم سے انہوں نے خود ہی لیا تھا, ان کے اوپر ایمان لے آؤ اور فلاح پا جاؤ. اور پھر ڈرو اس دن سے, واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا, اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی, اور نہ کسی سے کسی گناہ کے بدلے میں کوئی نیکی لی جائے گی, ولا هم ينصرون, اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی, صرف اس کی مدد ہوگی جس کو اللہ جس کی مدد کا ارادہ خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا. انہی کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا, انہی کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو سارے کے سارے اختیارات جو ہیں اللہ کے پاس ہیں, اسی کے اوپر ایمان لانا ہے, اسی میں کامیابی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ ان کی نافرمانیاں کرتے تھے, اور کس طرح وہ جو ہے ان کے اتباع نہیں کرتے تھے, اور کس طرح فرعون نے ان کے سامنے سرکشی کی, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے اندر سے چونکہ کافی عرصہ غلامی میں اور اس مشرکین کے درمیان گزرا تھا, تو ان کے ذہن میں وہ چیزیں جو ہیں کافی ساری پیوست ہو چکی تھیں, جس کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بار بار نافرمانی کرتے تھے اور بار بار, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری وہ چیزیں سامنے یاد دلائیں. اچھا, اس پس منظر میں کیونکہ بنی اسرائیل کی ساری یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں, اور بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اور جس طرح انہوں نے نبیوں کو تکلیف پہنچائی, خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے ان کو تکلیف پہنچائی, تو اس پس منظر میں یہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت بیان فرمائی, نازل فرمائی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی تھے, نصارہ تھے, سائبی تھے, سابئی تھے, اور ان کے بارے میں بھی روایات میں جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ نصارہ کا ایک ٹولہ تھا, ایک ان میں سے فرقہ تھا, جو ان میں سے ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر اور اچھے اعمال کیے, تو ان کے لیے ان کا اجر ہے, اور قیامت والے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اب اس آیت کو اصل پس منظر یہ تھا کہ اس زمانے میں ان قوموں میں جو ایمان والے تھے اور اپنے وقت کے نبی کی اتباع کرتے تھے, اور اس زمانے کے ایمان والے, یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے, یہ سب کے سب فلاح پائیں گے. اس آیت سے اور اس طرح کی ایک دو اور آیات ہیں, ان سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہود و نصارہ اگر اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو بخش دیے جائیں گے. یہ بالکل غلط نظریہ ہے, اس کے پھیلایا جاتا ہے بہت زیادہ. اور میں اس حوالے سے کچھ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, آگے آئے گی آیت کہ وَمَن يَرْغَبُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ
ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کسی ایک اور دین کے پیچھے جائے گا، کسی اور کو اختیار کرے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہود و نصارہ کے عقائد کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تین میں سے ایک ہے۔ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہوا ہے قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اور وہ آیت مفصل اس کا آگے سارا ذکر ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لو، تو انہوں نے اس سے برات کا اعلان کیا تھا، اور ایسے عقیدہ والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے یا ان کو معبود ایک نیم ثلاثہ کا عقیدہ اور ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتا ہو، جو تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہو، یا جو یہودیوں کی طرح جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ مانتا ہو، تو ایسی صورت میں ایسے یہودی، ایسے نصارہ، ایسے اہل کتاب قطعاً جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ یہ ہم کسی تعصب میں نہیں گزارش کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات ہیں جن کی وضاحت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ہاں اگر ان کا درد ہے، اگر یہ بات ہمیں غمگین کرتی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان کی دعوت کی فکر کرنی چاہیے، ایسا ایمان اور ایسا اسلام خود اپنانا چاہیے کہ وہ اسلام سے ہمیں دیکھ کے متاثر ہوں اور ان تک اپروچ کر کے ہم ان کو دین سکھائیں، ان کو بات بتائیں، اور یقیناً جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوگی وہ دعوت پہنچنے پہ یقیناً ایمان قبول کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام سب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ہر ایک کو یہ چاہیے، یہودیوں کو بھی چاہیے، عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے خالق کو پہچاننے کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ اپنانے کے لیے اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور یہ آج کل تقابل ادیان جب پڑھایا جاتا ہے، یا جس طرح مشائخ نے جو اس کے اوپر کام کیا ہے، انہی کی کتابوں میں توحید انہیں مل جاتی ہے۔ جو ان میں سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے اتنے جلدی مسلمان ہوتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے طلباء نے پڑھا ہے کہ ان کے واقعات سن کے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضرورت نہیں ہے۔ اسی اس بارے میں آخر میں ایک آیت آئے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس زمانے کے ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ، یہ اہل کتاب لوگ آپ کی طرح ایمان لائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اتنی غیر اہم نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہی کسی کی جان چھوٹ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ ان کے اوپر ایمان نہ لائے جاننے کے باوجود، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچ جائے گی جس کو، اور جس کے پاس یہ آخری پیغام پہنچ جائے گا، اگر اس پہ ایمان نہیں لائے گا تو واضح آیات ہیں قرآن پاک کی، اس میں کوئی شدت کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جس کا عقیدہ وہ نہیں ہوگا، جس کو قرآن جس کی مذمت کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ آسمان پھٹ جائیں ان کی ایسی باتوں سے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین کھل جائے۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی؟ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آپ فرما دیجیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ تو ایسے عقیدوں کو ہم کہیں کہ ان کو ویلیڈیٹ کر دیں کہ نہیں جو بھی عقیدے رکھے گا وہ بس اسے اللہ پہ ایمان لانا چاہیے، اور اللہ پہ ایمان کا مطلب ہے ویسے اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ صرف اللہ کو رب ماننا تو یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں، شرک جو کرتا ہے وہ اللہ کو بھی رب مانتا ہے، اوروں کو بھی رب مانتا ہے۔ توحید تو یہی ہے کہ صرف اللہ کو رب ماننا ہے، کسی اور کو رب نہیں ماننا۔ تو اللہ کے اوپر صرف ایمان لانا اگر مقصد ہو تو پھر تو جو ہے تو شرک کی بھی گنجائش نکل آتی ہے، اور اس سے بڑا کیا شرک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا بنایا جائے، اللہ کا کسی کو ہمسر بنایا جائے۔ تو ایسا یہ توجیحات ان آیتوں کو پڑھنے کے بجائے ان آیتوں کو تفسیروں میں ان کا صحیح مفہوم دیکھنے کی ضرورت ہے، اور باقی آیات کو بھی قرآن پاک کے سامنے رکھ کے کسی ایک آیت کو دیکھا جاتا ہے، کسی ایک آیت کو انڈیویجولی جو ہے باہر نکال کے صرف پڑھنا اور اس کی وجہ سے پروپوگیٹ کرنا۔ ہاں اگر درد ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا درد ہے، اور سب کو ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا درد تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے ایمان کے اور ان کی اسلام کی فکر میں۔ تو غم نبی پاک کو بھی تھا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کا ذریعہ یہ ہے، اس غم کو کے ازالے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت کی فکر کی جائے، چاہے جائے کہ ان کی جو غلط عقائد ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے کسی طرح سے صحیح ثابت کرنے کی، یا ان کو اسی کے اوپر ان کو جو ہے صحیح
یعنی ان کے اوپر کوئی جواز فراہم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد وہ بکرا گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے آگے سے توجیحات کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے معاملہ سخت ہوتا چلا گیا. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. تو ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ سے عہد کیا ہے کہ اللہ اس عہد کی جو ہے عدولی نہیں کرے گا؟ یہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو نہیں جانتے. تو جب ان کو خود اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم وہ باتیں کرتے ہو جو نہیں جانتے, تو ہمیں اس بات کا کیا اختیار ہے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں وہ باتیں کریں جو ہم نہیں جانتے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کر کے بنی اسرائیل کو جو ہے توجہ دلا رہے ہیں کہ کس طرح تمہاری تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے اور تمہارے انبیاء کی جو دعوت تھی وہ بھی ہم اس کی تائید کرتے ہیں, اور یہ نبی بھی تمہیں اسی خیر کی طرف بلاتے ہیں جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے آباء و اجداد کو بلایا تھا. تو ضد پہ نہ اڑو بلکہ ایمان لے آؤ. اس کے بعد بہت اہم ایک چیز ہے کہ حضرت یہودیوں نے جو جادو ٹونا جب شروع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں, تو انہوں نے ایک یہ ہیلا کیا, انہوں نے ایک یہ بہانہ بنایا کہ یہ جادو تو ہمیں سلیمان علیہ السلام سے ملا ہے, تو اور وہ انہوں نے سکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی انکار کیا اور کہا کہ یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں جو شیاطین پڑھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا جادو کو سیکھ کے یا جادو کو کر کے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور اس حوالے سے آپ یہ بات بہت زیادہ سمجھ لیں, ذہن نشین کر لیں کہ جادو کرنے والا, سحر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, شیاطین نے کفر کیا تھا. اور یہ جو ایک آزمائش اللہ کی طرف سے فتنے کے طور پہ, آزمائش کے طور پہ نازل ہوا تھا ہاروت اور ماروت پہ, وہ لوگوں کو سکھانے سے پہلے بتاتے تھے کہ یہ کفر ہے, اور وہ لوگ اس کو جان بوجھ کے سیکھتے تھے, اور اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو ہے تفرقہ بھی ڈالواتے تھے, لوگوں کو گھروں کو بھی تکلیف دیتے تھے اور جانوں کو بھی نقصان پہنچاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دیا کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھو, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. جس طرح مادی طور پہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. جس طرح مادی طور پہ کوئی ظلم کر سکتا ہے, کسی معصوم بچے کو بھی کوئی مار سکتا ہے, کسی سجدہ میں گرے ہوئے کسی اللہ کے بندے کو بھی کوئی بندہ مار سکتا ہے, اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اس کا ہونا جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور یہ جس طرح باقی رذائل ہیں, جس طرح باقی ظلم ہے اور شیطان کا راستہ ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, تو شر اور خیر کی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اور دونوں راستے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اور انسانوں کو کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتے ہیں اور کس کو رد کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اور پھر سب سے پہلے ایمان والوں کو جو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا حکم آیا ہے قرآن پاک میں, وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم, کہ اے ایمان والو یہ نہ کہا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری رعایت کریں, بلکہ کہا کرو کہ ہمارے پہ نظر کرم کریں اور ان کی بات کو سنو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا دیا. حالانکہ یہ اس وقت کے مدینہ میں جو مسلمان تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے عرض کرتے تھے کہ ہماری رعایت کریں, تو یہودیوں نے اس بات کا مذاق بنا لیا تھا اور اس کو وہ ٹھٹھے کے طور پہ جو ہے اس کا استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی بھی ادب سکھایا کہ شان رسالت میں جا کے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں, اور ان کی بات کو خوب کان لگا کے سنو, اور جو لوگ انکار کریں گے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور یہ کافر جو ہیں اہل کتاب میں سے, ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب, یعنی اہل کتاب میں بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے. یہ بار بار میں اس چیز پہ انفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کہ کسی طرح جو ہے سب کا جو ہے لائسنس دے دیا جائے کہ جو مرضی عقیدہ رکھیں اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ بنیادی اللہ تعالیٰ کی جو ہے دعوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی آیات, کئی سپارے, کئی صورتیں جو ہیں اہل کتاب کو دعوت کے لیے ہیں. اگر یہ غیر اہم تھی اور ان کو اپنے عقائد پہ بھی نجات مل سکتی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا بار بار, اور کیوں ان کے عقائد کی تردید کی اور اس کو کفر اور شرک قرار دیا, اور کیوں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وعیدیں جو ہیں وہ نازل فرمائیں. اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ پھر آگے دوبارہ اسی موضوع کو واضح کیا کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا مگر جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا. تلک امانیہم, یہ ان کی امیدیں ہیں. آپ انہیں کہو کہ اپنی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو, کہ جو عقیدہ جو دین تم نے تحریف جس میں کر دی ہے اس کے باوجود تم اگر جا سکتے ہو جنت میں, تو دکھاؤ کہ یہ تمہارا عقیدہ تمہاری کتابوں سے اگر صحیح ثابت ہو جائے.
بلکہ کیوں نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہرے کو جو ہے یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا دے گا اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ اللہ کی فرمان برداری کرنے والا ہوگا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ پھر یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ حق آ چکا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے تھے اسی طرح کی باتیں وہ بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو من حیث القوم جو ہے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم سے یہودی اور عیسائی تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی اتباع نہیں کرو گے، ان کے رنگ میں نہیں رنگ جاؤ گے، بلکہ یہ کہہ دو، تم لوگ اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، تم لوگ اپنے دین کے اوپر، اپنی ثقافت کے اوپر، اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے احکام کے اوپر ڈٹ جاؤ، اور فرما دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، جو ہدایت اللہ نے ہماری طرف بھیجی ہے وہی ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے اس کے بعد کہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے علم آ گیا، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا آپ کا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ مدد ملے گی۔ اور وہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، وہی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا کفر کے ساتھ کفر کرے گا، انکار کرے گا، وہ ہمیشہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے ان کو پورا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ساری انسانیت کے لیے امام بنایا، اور ان کے بعد ساری کی ساری نبوت ان کی نسل کے اندر آئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے یہ خانہ کعبہ کو بنایا، اور یہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور وہ جو تھے وہ بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کے اندر ایسا ایک رسول پیدا فرمانا جو ان کے اوپر یتلو علیہم آیاتک، جو تیری قوم کے بندوں کے اوپر آپ کی آیات کو پڑھ کے سنائے گا، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، اور ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی کتاب، حکمت، تزکیہ، تین کام۔ اور یعنی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، حکمت سے مراد باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، حدیث کی روشنی طرح جو موجود ہیں، اور ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی باطنی رذائل سے پاک کرے گا، دلوں کے زنگ کو دور کرے گا۔ تو یہ سارے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو پورا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور سب سے آخر میں ان کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اور تمام نبی اور سرداروں کا امام بنایا، اور ان کی شریعت کو اور ان کے دین کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ جاری فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء نے جو ہے اپنے اولاد کو بھی یہی وصیتیں کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، فرما بردار رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری امتیں گزر چکی ہیں، اور جو نیکیاں انہوں نے کیں، جو فضائل ان کے تھے، وہ سارے ان کے ساتھ چلے گئے، اور تم سے ان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں تمہیں یہود و نصارہ کہ تم یہودی نصارہ بن جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، انہیں کہہ دو نہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج تھا وہ یہ شرک والا نہیں تھا، وہ دین میں تحریف والا نہیں تھا، بلکہ وہ شرک سے بیزاری والا تھا، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، بلکہ تم سب یہ کہو کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور اس نے جو کتاب ہمارے اوپر نازل کی اس کے اوپر بھی ایمان لائے، اور جو پچھلے نبیوں کے اوپر کتابیں نازل کی ہم ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کتابیں بھی اور معجزات بھی، اور جو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کے دیا، سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ نبی ہونے کے اعتبار سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہیں فرما بردار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو اور اس امت کے ایمان کو حجت بنایا کہ اگر یہ لوگ بھی آپ لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اس کے اندر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحابہ کا ایمان مقبول تھا، اور پوری امت کے لیے ان کا ایمان جو ہے وہ ایک معیار اور کسوٹی ہے کہ جو بھی ان کی طرح یعنی حاضرین تھے نا، آمنتم بھی، یعنی تم جو حاضر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر باقی لوگ بھی ایسا ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو یہاں پہ حجت قرار دیا، اور اگر نہیں مانیں گے، جو ایسا ایمان نہیں لائے گا وہ گمراہی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ کا رنگ بہت ہی اچھا رنگ ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے بارے میں ہم سے لڑائی نہ کرو، وہی تمہارا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، اور ہم سب اللہ کے لیے مخلص ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنی عبادت کو، اپنی دعاؤں کو خالص کرتے ہیں۔ اور
ام تقولون ان، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ابراہیم اور باقی انبیاء جو تھے یہودی نصارہ تھے، تو ان سے کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گواہی کو چھپائے گا؟ یعنی تمہاری کتابوں میں جو ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور ان کے آنے کا اور ان کی نشانیوں کا، اور ابھی تک بھی تحریف کے باوجود ان کی کتابوں میں یہ پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئیں گے، کیسے ہوں گے، کیا تعلیم دیں گے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی، یہودیوں کی کتابوں میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا کہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ایمان نہ لائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کا حساب بھی اللہ نے لینا ہے، تمہارا حساب بھی اللہ نے لینا ہے، اور تم سے تمہارے ہی اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ چند چیزیں تھیں پہلے سپارے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو بولنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار اور قرآن کریم کے عالی شان پیغام سے آگاہی کے لیے دیکھیے پروگرام گلدستہ قرآن۔ آج رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔